دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے حضرت جبریل کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی کہ آج میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کیا، میں اسی لیے غم زدہ ہوں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے سے ایک کنکر کو پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا ہی چلا جائے، تب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مزید فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جہنم کے 7 درجے میں نے دیکھے۔ پہلا درجہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے رکھا ہے، چھٹا درجہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے رکھا ہے، 5واں درجہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کے لیے رکھا ہے، چوتھا درجہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی پرستش کرنے والوں کے لیے رکھا ہے، اور تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے بنایا ہے، اور دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کہ جبرائیل، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون آئے گا؟ تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جہنم کے پہلے درجے میں آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ بس اتنا بتانا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اب بے حد غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا، اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گزارے کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے نماز کے لیے، اور نماز پڑھ کر آپ اپنے حجرے میں واپس چلے جاتے۔ 3 دن آپ اپنے گھر تشریف لے کر نہیں گئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہونے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسی کیفیت ہے، کیونکہ آپ اس کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کی۔ تمام صحابہ باری باری آپ کے پاس تشریف لائے، لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے حجرے مبارک پر لایا گیا، تو آپ نے دروازہ کھولا اور سارا معاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا، اور پھر زاروں قطار رونے لگے، صرف اور صرف اپنی امت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم سنایا جس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں ڈھیر اور زاروں قطار رو رو کر 3 دن دعائیں